وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات بھی اور انجیل بھی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرف۔ اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں نبیم من الصالحین پر آ کر بات ختم ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے۔ حضرت یحییٰ صرف نبی تھے، اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے بعد معجزات کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ایک نقطہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبیم من الصالحین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، اس کو نوٹ کر لیجئے، پھر آئندہ چل کر اس کے اور بھی حوالے آئیں گے۔ دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، ان چار چیزوں کے مابین جو تین واو آئے ہیں ان میں سے دو واو عطف ہے، ایک واو تفسیر ہے۔ اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ یہ درمیانی واو جو ہے یہ یعنی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں، تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی۔ انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے، اور اسی نقطے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے، اور اگر اسی کو نہیں سمجھا ہے لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو اس مقام کو نوٹ کیجئے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی۔